زندگی عذاب کچھ مال کے چلے جانے سے نہیں بنتی. عذاب زندگی یہ ہے کہ زندگی سے محبت اہل بیت چلا جائے، یہ عذاب زندگی ہے. اس کے بعد اب یہ سرمایہ مجھے حفاظت کرنا ہے. کیسے حفاظت کروں گا؟ توجہ فرمائیے گا بہت غور سے. اب میں اس محبت کی حفاظت کیسے کروں جو مجھے ہر لمحہ کام آنے والی ہے؟ مجھے اس کی حفاظت کے لیے پوری کوشش یہ کرنا پڑے گا کہ میں اپنے وجود کو اس طرح ڈھالوں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے توجہ فرمائیے گا. اگر آپ صلوات والی وہ آیت، وہ تو ایک ایسی آیت ہے جو ہم سب کو یاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، وہاں کے بعد وسلموا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، صلو درود بھیجیے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وسلموا. اور حق یہ بنتا ہے کہ فقط درود نہ بھیجیے، تسلیم ہو جائیے. نہیں پتہ نہیں بات شاید آپ نے اس زاویے سے یہ سلمو کا معنی ابھی تک صحیح نہیں ہوا. سلمو فقط درود و سلام نہیں ہے، درود بھیجیے. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے تو صلوات میں خدا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، اذن اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خدا اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تمہارا بھی کام کیا ہے؟ تم بھی درود بھیجو. لیکن یہیں سے حق ادا نہیں ہو پائے گا. درود کے بعد اگر ان کے امر کے سامنے تسلیم ہو تو صحیح معنوں میں ان کے موالی ہو. تسلیم ہو یا نہیں ہو، یہ ایک مرحلہ ہے جو واقعاً میں اپنے آپ کو چیک کروں، میں اپنے امام کے سامنے کس قدر تسلیم ہوں. خدا کی قسم بہت آسان ہے، کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. خالی چیک کروں کہ امر امام کے سامنے تسلیم ہوں یا نہیں تسلیم ہوں، میں اپنی خواہشات کے سامنے تسلیم ہوں یا اپنے امر امام کے سامنے تسلیم ہوں. اور میری زندگی تسلیم امام کے ساتھ نجات پا سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ لیجئے تسلیم بہت بڑا درس ہے، اور کربلا کا ایک اہم درس تسلیم ہے. آپ دیکھ لیجئے شہدائے کربلا کس قدر تسلیم ہیں امر امام کے سامنے. خدا کی قسم، یا جس کا ذکر آپ بار بار سنتے ہو نا، اس کی ایک صفت جو زیارت میں امام معصوم نے ذکر کی ہے، الوفا والنصیحہ والتسلیم. عباس الذات کا نام ہے جو وفا بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور تسلیم بھی ہے. یوں مرحلہ ہے. میں کس قدر ان کے امر کے سامنے تسلیم ہوں، ان کے اقوال کے سامنے کس قدر تسلیم ہوں. میں چونکہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے آپ کو ایک خط سنانا چاہتا ہوں. کئی جگہ میں نے اس خط کے بعد جملات پڑھے ہیں، وہ چیک کرنا پڑے گا کہ میں ان کے امر کے سامنے تسلیم ہوں یا نہیں ہوں. یہ سخت مرحلہ ہے. دیکھیے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہر زمانے میں رہے، لیکن اہل بیت کے سامنے تسلیم ہونے والے کم رہے. یہ بہت توجہ فرمائیے گا. عبداللہ ابن یافور مولا کی خدمت میں آئے تو مولا نے کہا کہ میں سب سے زیادہ عبداللہ ابن یافور سے محبت کرتا ہوں چونکہ یہ سب سے بڑے مطیع ہیں اور اطاعت گزار ہیں. تو لوگوں نے سوچا کہ عبداللہ ابن یافور میں کیا کوالٹی ہے. عبداللہ ابن یافور نے کہا، روایت کا جملہ ہے، بعض جگہ رمانہ آیا ہے، بعض جگہ تفاح آیا ہے. عبداللہ ابن یافور نے کہا، مولا ایک انار کے 2 ٹکڑے اگر آپ کریے اور کہیے یہ آدھا حلال ہے اور یہ آدھا حرام ہے تو میں اتنا تسلیم ہوں آپ کے امر کے سامنے، وہ جس کو آپ نے آدھا حلال کہا ہے میں شہادت دوں گا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. دیکھیے تسلیم کا مرحلہ ہے. امام معصوم سے کیوں کیا ہوتا ہے کہ مولا یہ کیوں، ایسا کیوں؟ امر امام یعنی تسلیم. خدا کی قسم یہ بہت اہم مرحلہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ایسا کیوں. اگر خواہشات میچ کر جائیں تو پھر تو آپ نے کون سی اطاعت کیا. تو وہ جو فرما رہے ہیں آپ کو ایک چیز اچھی لگتی تو وہی کام ہونے لگا. بات تو وہ ہے، میں نے شاید کہیں پر عرض کیا تھا کہ ایک انسان کو میں نہیں پسند کرتا، نہیں چاہتا کہ یہ میرے ساتھ رہے، نہیں چاہتا کہ مجھ سے بات کرے، یہ میرے خواہشات نفس ہیں. لیکن میں نے چونکہ زیارت عاشوراء میں پڑھا ہے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن وعلاکم وعدو لمن عاداکم. مجھے اچھا نہیں لگتا، نہ لگے، میرے امام کا چاہنے والا ہے، لہذا محبت کر کے
اپنے نفس کو تو پامال کروں گا، امر امام کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ ہے نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، آپ چیک کریے، اس کے بعد مقام تسلیم پتہ چلے گا۔ مجھے میچ کرتے ہیں یہ، ان کے ساتھ گھومتا ہوں تو کون سا ہنر میں نے کیا ہے، میرے ساتھ یہ میچ نہیں کرتے، لیکن اتنا یقین، حضرت نے خود فرمایا معلوم ہے اپنے چاہنے والوں کی پہچان کیا بتایا معلوم ہے، ان مدحتا فلا تفرا وان ضممتا فلا تجزا، اگر ساری دنیا تمہاری مدح کرنے پہ آ جائے تو خوش مت ہونا، اور اگر ساری دنیا تمہاری مذمت کرے تو کبھی ناراض مت ہونا۔ دیکھیں اہل بیت کے چاہنے والوں پر دنیاوی اثرات مترتب نہیں ہوتے، اقوال علی کے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ دنیا مدح کر دے خوش ہو جاؤ تو اس کا مطلب تم نے دنیا کا اثر قبول کیا ہے، دنیا مذمت کر دے تو مایوس ہو جاؤ تو اس کا مطلب پھر دنیاوی اثرات نہیں۔ اہل بیت، ایک جملہ کہوں، یہ رنگ حسینیت وہ رنگ ہے کہ اگر چڑھ جائے تو اس کے اوپر کوئی رنگ نہیں چڑھتا۔ تو جو فرما رہے ہیں نہیں، اگر حسینیت کے رنگ کے اوپر کوئی رنگ چڑھ جائے تو اپنا رنگ چیک کرنا، یہ حسینی رنگ نہیں ہو سکتا، کسی اور قبیلے کا رنگ ہے جو بنام حسینی چڑھائے ہوئے ہو، وہ اگر نہ حسینیت کے اوپر کوئی رنگ چڑھتے ہی اس رنگ کے اوپر کوئی رنگ نہیں چڑھنا چاہیے، اس رنگ پہ کوئی رنگ چڑھ جائے تو حسینیت کا رنگ نہیں ہے۔ کوشش کرو، انی سلم لمن سالم، میں جو عرض کرتا مولا فرمائے ان مدحتا فلا تفرا، اگر ساری دنیا تمہاری تعریف کرے نا خوش مت ہونا، وَإِن ضُمِمْتَ فَلَا تَجْزَا، تو ناراض مت ہونا۔ ایک جملہ کہوں بریکٹ میں آپ کی خدمت میں، ایک ثواب کا کام بتاؤں، دعا کرو اللہ سے کسی دن کوئی تمہیں گالی اس وجہ سے دے کہ تم علی کے چاہنے والے ہو، نہیں پتہ نہیں بات واضح ہوتی ہوئی تو وہ فرما رہے ہیں، اور جا کے کہنا مولا سے کہ مولا میں نے تو حق نہیں ادا کیا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کی وجہ سے کسی نے گالی بکی ہے، نہیں شاید بات واضح، یہ دعاؤں میں یاد رکھو، گھبرانا نہیں، یہ جو بات جملے کا دیا علی کی وجہ سے نہیں، یہی تو اجر ہے میرا، یہی تو اجر ہے۔ کوئی دنیا میں مجھے برا اس وجہ سے سمجھے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، یہی میری بخشش کا سہارا ہے، کم سے کم آج تو کہوں مولا آپ کی وجہ سے، چونکہ منسوب آپ سے تھا، یہ نسبت ہے، اس کے لیے جان دے دو، یہ نسبت ہے، کوئی کہے اس بات پہ شرمانا مت کبھی کسی کے سامنے کہ نہیں کیوں، یہ افتخار ہے میرا، تم بکو مجھے گالی صرف اس وجہ سے کہ علی کا چاہنے والا ہوں، بکو تو تم صحیح، کیونکہ ایک جملہ اور کہوں، چونکہ یہ سیرت ابو طالب ہے، نہیں شاید بات واضح ہوئی نہیں، سیرت ابو طالب ہے، ابو طالب کو دنیا نے جو کافر کہا، علی کے بغض میں کہا، اگر آج بھی ہمیں دنیا کافر کہے گی کم سے کم اتنا تو مطمئن ہے کہ خادم ابو طالب ہے کہ دنیا ہمیں کافر کہتی ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں یہ میرا افتخار ہے، میں کیوں گھبرانے لگا، میرا افتخار ہے، مجھے کہو تم کافر، صرف اس وجہ سے کہہ رہے ہو نا، یہ میرے لیے خوش کرنے کا سبب ہے، میں تو اپنے مولا کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اور میرے مولا کے دشمنی میں تم مجھے کہو تو کچھ، بغضاً لعلی، بغضاً لعلی، تمہارے منہ سے کوئی جملہ نکلے مجھے خوشی ہوگی کہ کم سے کم ایک مرحلہ آیا تو اس لائق کہ مجھے اس نے علی والا سمجھا اور اس نے مجھے برا کہا۔ لہذا مولا فرماتے ہیں اگر ساری دنیا مخالف ہو جائے فلا تجزا، گھبرانا نہیں، ہاں تمہیں گھبرانی، عجیب روایت ہے، خدا کا وقت ہوتا ہے میں اس روایت کو پوری پڑھتا کہ مولا فرماتے ہیں کہ کیا کرو اپنے آپ کو، دیکھو دنیا کی نہ تعریف سے پھول جانا، نہ انہوں نے مذمت کی تو مایوس ہو جانا، اپنے آپ کو علی والوں کی پہچان ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک جملہ کہوں، احادیث آل محمد اگر صادر ہوئی ہیں آل محمد سے تو اس کی پہچان ہے کہ قرآن کے سامنے پیش کرو۔ یہ میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا، ایسا نہیں کہ احادیث اہل بیت سے صادر ہوئی ہوں اور اس کے بعد یقین بھی ہو پھر قرآن کے سامنے پیش کرو، دیکھو ٹکرا، یہ ہوتا ہی نہیں،
یہ اصل میں اس چیز کی پہچان ہے کہ یہ وہاں سے صادر ہوئی ہے تو قرآن سے نہیں ٹکرائے گی۔ احادیث کی ضمانت مولا نے کیا لیا کہ اگر کوئی حدیث مجھ سے صادر ہوئی ہے تو قرآن کے سامنے پیش کرنا، قرآن سے ٹکرائے تو سمجھنا ہماری حدیث نہیں ہے، نہ یہ کہ حدیث ہے غلط ہے، جملوں پہ توجہ فرمائے گا، حدیث ہی نہیں ہے یہ ہماری، چونکہ ہماری حدیث قرآن سے ٹکرا نہیں سکتی۔ یہ گارنٹی امام نے حدیث کے لیے لیا اور یہی گارنٹی اپنے چاہنے والے کے لیے لیا۔ پتہ نہیں اگر میں یہ روایت کو پہنچا سکا۔ حضرت فرماتے ہیں ان مدحتا فلا تفرا وَإِن ضُمِمْتَ فَلَا تَجْزَا، پوری دنیا تعریف کرے گھبرانا نہیں، خوش مت ہو جانا۔ وَإِن ضُمِمْتَ فَلَا تَجْزَا، پوری دنیا مذمت کرے تو ناراض مت ہو جانا۔ فَارَضُوا عَلَى الْقُرْآنِ، اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرو۔ اگر تمہارے اعمال قرآن سے مطابقت کرتے ہو تو کسی کی پرواہ نہ کرنا، قرآن سے مطابقت نہ کرتے ہو تو کم از کم اپنی پرواہ کرنا کہ ابھی مجھے سدھرنا ہے، میں منحرف ہوں۔ یہ وہ مرحلہ دیکھ رہے توجہ فرمائے، آپ اپنے آپ کو پیش کریے، چونکہ آپ اگر اہل بیت سے منسوب ہو کیسے آپ کے اعمال مطابق قرآن نہیں ہوں گے، کیونکہ یہیں سے تو قرآن کی تعلیم ملی ہے۔ اب وہ سارا مرحلہ اس لیے تھا کہ ایک خط سنانا چاہے، ہو سکتا ہے دو چار جملے اس خط کے پڑھوں، چونکہ زکوٰۃ کا مہینہ چل رہا تھا، میں نے کئی مرتبہ سوچا، بعض جگہوں پر پڑھا بھی کہ اس خط کو جو امام رضا علیہ السلام کا خط ہے، اپنے چاہنے والوں کے نام یہ خط ہے، اور حضرت نے یہ خط آپ کے لیے پیغام کے تو کم سے کم ماہ ذیقعدہ ایک مرتبہ ایسا گزرے کہ یہ خط ہمارے کانوں سے ٹکرائے۔ کلامکم نور، ان کا کلام کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے۔ وہ جو اندھیرے ہیں نا ان کو دور کرنے کا ذریعہ کلام معصوم ہے۔ کلامکم نور، ان کا کلام نور ہے۔ اب حضرت کا وہ عجیب خط ہے، خدا کی قسم اس خط پہ اگر علماء آئیں اور تحریر ہو، ہم جیسے جوہلا نہیں، باقی علماء آئیں اور اس پر تفسیر و تحلیل کریں تو کئی اشرے پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں پر حضرت نے خط لکھا شاہ عبدالعظیم حسنی کو، حضرت فرماتے ہیں یا عبدالعظیم الحسنی ابلغ عنی اولیاء السلام۔ اب وہ سارا مرحلہ طے ہو گیا نا کہ ہمیں تسلیم ہونا ہے۔ اب جب تسلیم ہونا ہے تو یہ خط ہے جو آخری مرحلے کا ہے، اور اسے غور کر لیجیے، اپنے آپ کو چیک کر لیا جائے۔ لیکن اتنا طے شدہ بات ہے کہ ہم ایک ایسے مرحلے پہ نہیں پہنچ گئے کہ کہیں کہ اس کے بعد ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ محبت اہل بیت دن بدن طے کی جاتی ہے۔ یہ تسلیم کے مرحلے ہر روز طے ہوتے ہیں۔ تسلیم کا مرحلہ تو اس معراج پر چلا جاتا ہے کہ کوئی تسلیم کے اس مقام پر ہو جاتا ہے کہ اس کے مقام کو دیکھ کر انبیاء رش کرتے ہیں۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں وہ تسلیم کا آخری مرحلہ ہے، وہ دیکھیے طے ہو رہا ہے۔ نہیں، حضرت فرماتے ہیں ابلغ انی اولیاء السلام، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام معصوم کا سلام آپ کے لیے ہے، ابلغ انی اولیاء السلام وقل لہم۔ اب جملہ واقعا میں شاید اتنا وقت نہیں کہ تشریح کروں، فقط ترجمہ کر کے گزر جاؤں گا، بعض جگہوں پہ لوگوں قل لہم ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، ہمارے چاہنے والوں کو ایک بات بتا دینا ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا شیطان نے بہکا دیا، یہ اتنا جرم ہم نے شیطان کے نام لکھا ہے، جو بھی کام ہم نے نہیں شیطان نہیں۔ پہلا مرحلہ معلوم ہے کیا ہے؟ شیطان کو دعوت دینے کے لیے جب تک درون انسان سے دعوت نامہ نہیں جاتا تو شیطان آتا نہیں۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں؟ درون انسان سے ایک شہوات کا نام کا دعوت نامہ جاتا ہے، جس کو کہا گیا ہے جہاد اکبر۔ اس جہاد اکبر میں جو فیلئر لوگ ہیں وہ دعوت نامہ لکھتے ہیں شیطان کو، اور شیطان پھر ان کے وجود پہ مسلط ہوتا ہے، اور شیطان کو حربے الگ الگ معلوم ہے۔ ہر آدمی کو ہر طرح تھوڑی نہیں بہکاتا ہے، ہر آدمی کی اپنی کمزوریاں ہیں۔ کسی کو نام کا بڑا شوق ہے تو شیطان اس کو پیسے سے نہیں بہکاتا، تو فرمانے ہیں نہیں، کسی کو پیسے کا شوق ہے شیطان وہاں سے آتا ہے۔ کسی کو جس زاویے سے آپ کی کمزوری ہے، پانی کہاں سے نفوذ کرتا ہے؟ آپ کے پورے چھت سے تو پانی نہیں نفوذ کرتا، چھت کا جو حصہ کریک ہو جائے
پانی اگر برسات کے زمانے میں تو مثال بڑی آسان ہو جاتی نا، چھت کا جو حصہ کریک ہوا ہے، پانی اگر نفوذ کرے گا گھر میں تو اسی حصے سے آئے گا جہاں سے کریک ہوا ہے۔ لہذا میرے وجود میں جو کمزوریاں ہیں، کبھی مقام کی، کبھی شہرت کی، کبھی مال کی، کبھی انا کی، کبھی ایگو کی، شیطان میرے وجود میں وہیں سے مسلط ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ان جگہوں کا خیال رکھو وہاں سے شیطان مسلط نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے خدا کی طرف میں اس خط پہ جہاں رکنا چاہتا ہوں نہیں رک پاتا، لیکن آج جان بوجھ کر اس سے آگے پڑھوں گا۔ وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَالْأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، ہمارے چاہنے والوں کو حکم کرو، حکم کرو۔ اب تک کہا قُلْ لَهُمْ، ان سے کہو۔ اب جملوں کی نزاکتیں دیکھیں، حضرت فرماتے وَمُرْهُمْ، میرے چاہنے والوں سے کیا کہو؟ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ، بات میں سچائی ہونا چاہیے۔ تسلیم ہے امام کے سامنے، الحمدللہ تسلیم ہے، اور اگر تسلیم کے مرحلے نہیں طے ہو رہے دعا کریں گے، اسی فرش مجلس سے دعا کریں گے کہ وہ مقام تسلیم جو ہمارا امام چاہتا ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ حضرت مرہم، انہیں حکم کرو بالصدق فی الحدیث واداء الامانہ، یہ صداقت ان کے وجود میں ہونی چاہیے۔ چیک کیا جائے اپنا معاشرہ، بالصدق فی الحدیث واداء الامانہ، یہ دو کوالٹی ہے یا نہیں ہے؟ حدیث یعنی گفتگو، بات سچ کی بنیاد پر کرتے ہیں نہیں کرتے، امانتوں کو ادا کرتے ہیں نہیں کرتے۔ دیکھیں آپ کے ایمان کی پہچان لمبے لمبے سجدوں سے نہیں ہوتی، طولانی رکوع سے نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھا۔ حضرت فرماتے ہیں لا ينظروا الى طلوع رکوع الرجل وسجودہ، کسی انسان کے لمبے سجدوں پہ نظر مت کرنا، طولانی سجدوں پہ نظر مت کرنا، طولانی رکوع پہ نظر نہ کرنا، بلکہ اعتادہ، عین ممکن ہے کہ فإن ذالک، یہ ان چیزوں میں سے ہو جو اس کی عادت میں بن گئی ہو، اگر نہ کرے تو فقط ایک گمان اور وحشت ہوتا ہے، وگرنہ حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزیں ہیں جو عادت ہے۔ معتاد، یہ جو نشئی لوگ ہیں ان کو آپ کہتے ہیں معتاد، یعنی بعض چیزوں کو انہوں نے کیا کیا ہے، وہم بنا لیا کہ اگر یہ نہیں ہوگا، جیسے بات کرتے نہیں اگر صبح ہم کو یہ نہ ملے تو نہیں ہو پائے گا، یہ عادت ہے، وحشت زدہ ہو، وگرنہ حقیقت کچھ نہیں ہے۔ مطلب سمجھ، حضرت فرما رہے ہیں لوگوں کے طول رکوع، طول سجود پہ نگاہ نہ کرنا، ہو سکتا ہے یہ عادت بن گئی ہو، کسی دن اگر سجدہ مختصر رہ جائے تو یہ بیچارہ گھبرا جائے، وگرنہ وہ سجدہ ہے نہیں، کیونکہ سجدہ عادت نہیں ہوتا، سجدہ حقیقت ہوتا ہے۔ بات واضح ہے، سجدہ عادت نہیں ہے، سجدہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد حضرت بل انظروا، بلکہ دیکھنا ہے کہ مومن ہے یا نہیں ہے، تو کیا دیکھو؟ اِلَى صِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، ایمان کا پتہ لگانا ہے تو مصلی پہ بیٹھ کر کسی کے ایمان کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کو سماج میں جب یہ آدمی باہر جاتا ہے سچ کی بنیاد امانتوں کو ادا کرنا ہے۔ تو جو فرمائیے، دیکھیے آپ خدا کی قسم، یہ دیکھیے صدق الحدیث واداء الامانہ، آپ دیکھ لیجیے ادائے امانت ہے یا نہیں ہے۔ بہت سی امانت، یہاں رکنے کا مقام ہو کر کتنی امانت، کسی کا حق غصب کیا ہے تو یہ مصلی پہ 4 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد وہ حق ادا ہو جائے گا۔ میں نے بھرے مجمع میں کیا اور پھر محراب عبادت میں